بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد لہو معنی الربوبیۃ ولا مربوبہ ومعنی الخالق ولا مخلوقہ۔ متن عقیدہ طحاویہ سبق نمبر 20 ہے، عقیدہ نمبر 15 ہے، اور یہ بھی وہ عقیدہ نمبر 13 کا ہی ایک توضیحی وضاحتی عقیدہ ہے۔ اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ لہو معنی ربوبیت ولا مربوبہ، اللہ اس وقت سے بھی رب تھے، رب کی صفت کے ساتھ، ربوبیت کی صفت کے ساتھ موصوف تھے جب مربوب یعنی جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ نہیں بھی آیا تھا، اور اس وقت سے بھی معنی الخالقی خالقیت کی صفت اللہ کو حاصل تھی کہ جب اللہ نے مخلوق کو وجود نہیں دیا تھا۔ اللہ کی ذات صفات قدیمی ہیں، اگرچہ ظہور ان کے اثرات جو ہیں وہ بعد میں سامنے آتے رہے کائنات کو وجود دیتے ہوئے، لیکن اللہ ان صفات کے ساتھ حامل پہلے سے تھے، ازل سے۔ اچھا جی، خالق کا معنی کسی چیز کو عدم سے وجود کی طرف لانا، اور رب کے کئی معنی آتے ہیں، ان میں ایک ملک بادشاہ بھی آتا ہے، اور حفیظ حفاظت کرنے والا بھی آتا ہے، تدبیر کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ تربیت کا ویسے مفہوم ہوتا ہے تدریجاً، آہستہ آہستہ کسی بھی چیز کو اس کے استعداد کے مطابق ادنیٰ سے اعلیٰ کمال کی طرف اس کو پہنچانا۔ جس طرح ماں باپ کو رب مجازی اگر کہیں نا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ بچے کی استعداد کے مطابق اس کی پرورش کرتے کرتے اس کو کمال کی طرف پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب حقیقی ہیں، تو ربوبیت میں سارے معنی آ جاتے ہیں۔ خلق کا ایک معنی ویسے تو عدم سے وجود کی طرف لانا ہے، لیکن ایک معنی اس کا تقدیر بھی آتا ہے، انی اخلق لکم من الطین۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں تمہارے لیے پیدا کر رہا ہوں طین سے، مٹی سے، پرندے وغیرہ، تو مطلب میں تمہارے لیے اندازہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پیچھے اللہ کا حکم کار فرما تھا۔ تو بہرحال خلاصہ اس کا بھی یہی نکلا کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، چاہے وہ رب ہوں، خالق ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ ازل سے ہی ہیں، قدیمی ہیں ذات کی طرح۔ ہاں، ان کے ظہور اور ان کے جو ظہور کے اثرات اور آثار ہیں وہ چیزیں بعد میں نمودار ہوتی ہیں، لیکن صفات شروع سے ہی اللہ کی قدیمی ہیں، حادث نہیں ہیں۔